پر ہے مدین ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ذرا بات کریں گے مغوی ہزارہ جو شیلٹر ہوم میں موجود ہے وہاں سے ایک خبر ہے ملاقاتوں کے حوالے سے، اس پہ ذرا گفتگو کریں گے۔ کچھ چیزیں پتہ چلی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ لوگ بارہا ہمیں بھی کہتے رہتے ہیں کہ جی ظاہر ہے یہ لوگ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، کوئی طریقہ کار بھی اختیار کر سکتے ہیں، پیسے دے کے کسی بھی طریقے سے یہ لوگ کوشش کریں گے بچی سے ملاقات کی تاکہ ان کی ملاقات ہو جائے اور مزید کچھ جو ہے چیزیں یہ کر سکیں۔ اب پچھلے 4 دنوں میں تقریباً 3 قسم کے لوگوں نے جو ہے وہ ملاقات کی کوشش کی ہے۔ خبر آئی ہے، خبر کس نے دی ہے آگے چل کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور ان 3 قسم کے لوگوں میں ٹاپ آف دی لسٹ جو ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو ظاہر ہے جنہوں نے یہ سارا کچھ کرنا تھا، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ ضمانت کے بعد کراچی سے لاہور جو واپسی نہیں ہوئی اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ اس میں جو ہے ملاقات جو ہے اس میں سب سے بڑے اور سب سے پہلے ایجنڈے کے اوپر موجود ہے۔ اب یہ معاملہ ہے کیا، آج کی اس ویڈیو میں ذرا اس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلے دن سے آپ کو پتہ ہے کہ جب بچی کو شیلٹر ہوم بھیجا گیا تو اس وقت جو ہے باقاعدہ طور پہ عدالت کی طرف سے ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہوا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے میں لوگ نہیں ہو پا رہا ابھی تک۔ ایڈمنسٹریٹو آرڈر تھا کہ جی بچی سے کوئی بھی ملاقات کرے گا، کہیں بھی بچی کی اگر موومنٹ ہوگی تو اس کو پہلے عدالت کو جو ہے وہ بتایا جائے گا اور اس کے بعد ملاقات۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ظہیر اور شبیر، ظہیر کی طرف سے ایک درخواست موو کی گئی تھی ملاقات کے حوالے سے، جس کو جو ہے وہ نہیں انٹرٹین کیا گیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی سلسلے کی ایک کڑی 164 کا بیان بھی ہے تاکہ بچی جو ہے آ کر کوئی بیان وغیرہ دے دے اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے جو سہولت کار ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ظہیر اور شبیر جب واپس آئیں گے لاہور تو وہ بچی کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ یہ سارے معاملات جو ہے یہ چل رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو بیک ڈور کوششیں ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ سب سے پہلے اس ملاقات کی کوشش کرنے والوں میں پچھلے 3 سے 4 روز میں جو کوشش ہوئی ہے اور بارہا ہوئی ہے وہ ہے ظہیر اور شبیر کی اپنی طرف سے، ان کے وکیل کے ذریعے انڈائریکٹلی جو ہے وہ شیلٹر ہوم کے جو ہے چائلڈ پروٹیکشن کے جو ہے وہ انتظامیہ سے رابطہ کیا گیا ہے، اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ جی کسی طریقے سے اگر ان لوگوں کی نہیں تو کم از کم وکیل کی ملاقات ہو جائے تاکہ جو ہے معاملات تھوڑے آگے چلائے جا سکیں اور ایک بار پھر ملاقات کر کے کچھ نئی چیزیں جو ہے وہ کی جا سکیں۔ پہلی جو کوشش کی گئی ہے وہ یہی ہے، اور سر فہرست جو ہے وہ ظہیر شبیر اپنے وکیل کے تھرو کم از کم وہ کہتے ہیں جی کہ جو خبر ہے اس میں یہی ہے کہ جی تقریباً ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے انتظامیہ سے رابطہ۔ کچھ کہتے ہیں کہ لوگوں کو بیچ میں انوالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ سندھ گورنمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی انوالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جی کسی طریقے سے ملاقات ہو جائے، لیکن فی الحال اب تک جب تک میں ہو رہا ہوں جو میری اطلاعات ہے اس کے مطابق کامیابی نہیں ہوئی۔ پہلی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے ظہیر اور شبیر ان کے وکیل کے تھرو انڈائریکٹلی کوئی ملاقات ہو جائے اور کوئی طریقہ کار بن جائے۔ دوسری جو کوشش کی جا رہی ہے وہ انڈائریکٹلی رابطہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو سب سے بڑی سہولت کار ہے ظہیر اور شبیر کی، ایک اداکارہ لاہور سے اپنا چینل بھی چلاتی ہے اور رات کو اور بھی لائیو شوز ووز بھی کرتی ہے، اور وہ جو ہے ہیڈ آفس ہے ان کے جو سہولت کاری ہے اس کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طریقے سے بچی سے ملاقات کی جا سکے۔ شبیر حسین ہمارے دوست ہیں، صحافی ہیں، ان کی خبر کے مطابق جو ہے وہ معاملہ ملاقات کا جو ہے اس کے پیچھے مقاصد ہے، کیونکہ ایف آئی اے نے جو ہے وہ کارروائی شروع کر دی ہے، اور ایف آئی اے کی کارروائی سے پہلے یہ ملاقات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ملاقات کر کے کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنے آپ کو کلین چٹ اکارڈنگ ٹو شبیر حسین اپنے آپ کو کلین چٹ دلانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اگر کل کو کوئی پوچھ گچھ ہو، کوئی معاملہ ہو، وہ والی جو تصاویر اور جو انٹرویوز اور جو چیزیں کی گئی تھیں، کیونکہ اب ظاہری بات ہے ان چیزوں کے اوپر کارروائی پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے ان معاملات سے تو اب کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے بچی سے ملاقات ہو جائے، اس سے ملاقات کر کے اسے یہ کہا جائے کہ جی اگر آپ تک یہ معاملہ آئے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ جس میں میری مرضی شامل تھی، اور جو پہلے ایک بیان کچھ چیزیں رٹی رٹائی ہیں ان کے معاملے کے حوالے سے، اور کہ جی میرا کم از کم اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو دوسری ملاقات کی کوشش کی گئی اس اداکارہ کی طرف سے اور بار بار اور مسلسل کی جا رہی ہے، شبیر حسین صاحب بتاتے ہیں کہ جی وہی معاملہ ہے کہ جی اپنے آپ کو تھوڑا کلیئر کرنے کے لیے اور جو ہے کلین چٹ دلوانے کے لیے تاکہ ان کا معاملہ بھی صاف ہو جائے۔ تیسری کوشش کراچی کے کچھ یوٹیوبرز جو ہیں ان کی طرف سے کی گئی۔
اور وہاں پہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر وکیل جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، ظہیر اور شبیر اگر کامیاب نہیں ہوتے ملاقات میں، اداکارہ اگر کامیاب نہیں ہوتی، اداکارہ کے جو اپنے ذرائع ہیں، جو ان کے اداروں میں ذرائع ہیں، ان کے تھرو بھی اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی، تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک ملاقات کی کوشش یوٹیوبرز کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے اور کی گئی ہے اور بارہا کی گئی ہے، اور یہ یوٹیوبرز بھی سندھ گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کو بیچ میں انوالو کر کے کوشش کر رہے ہیں چائلڈ پروٹیکشن کی انتظامیہ سے انڈر پریشر لا کے، جو بھی ہے، جو بھی صورتحال ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ جی ان کی بھی کسی طریقے سے کوئی ملاقات ہو جائے۔ مقاصد دو ہیں، ظاہر ہے ایک تو فیسیلیٹیشن ہے، ڈیپینڈس فیسیلیٹیٹرز، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، ان چیزوں کو آگے بڑھانے میں جو ہے وہ مددگار ہیں، سہولت کار ہیں، اور اسی طرح کے کچھ لوگ ہیں، اور وہ دو کوششیں ہیں، ایک تو ظاہر ہے بچی سے ملاقات، پیغام رسانی، معاملات پوچھنا، بتانا جو بھی صورتحال ہے، اور دوسرا معاملہ ہے انٹرویو، اور پھر یہ بتانا کہ دیکھیں ہم کتنے بڑے انویسٹیگیٹو صحافی ہیں، یوٹیوبر ہیں، جو بھی ہیں، میں کسی اسپیسیفک کسی کا نام نہیں لے رہا، تو وہ مقصد ہے بتانا کہ جی دیکھیں پہلا انٹرویو چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے، بریکنگ نیوز اور بڑی بڑی خبر اور یہ اور وہ، اور جو ہے ایک مطلب چھکا لگ گیا، اور یہ والی صورتحال، اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے اور اس پہ بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ذرائع سے ہے کہ جی تیسرا جو کوشش کی جا رہی ہے وہ ان یوٹیوبرز کی طرف سے کی جا رہی ہے، اور اپنے تئیں انفلوئنس کیا جا رہا ہے جو چائلڈ پروٹیکشن کے لوگ ہیں ان کو۔ بہرحال یہ ساری کوششیں اب تک اللہ کا شکر ہے رائے گاہ ہیں۔ رائے گاہ اس وجہ سے ہیں، ظاہر ہے کہ سب کو پتہ ہے، چائلڈ پروٹیکشن کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ معاملہ بہت حساس نوعیت کا ہے، اور یہ کیس جو ہے یہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے، اور عدالت میں بھی اس سے عدالت نے بڑی سختی سے نظر رکھی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے جو بھی کوشش کی جاتی ہے آگے سے صاف انکار کیا جاتا ہے، اور عدالت کا یہ آرڈر ہے تو عدالت کے آرڈر کو ہی امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، تمام کوششوں کے باوجود اس کو ابھی تک وائلیٹ نہیں کیا گیا۔ بہت ساری خبریں آئیں، ملاقات ادھر ادھر، بہت ساری چیزیں، لیکن ان میں ابھی تک جو ہے کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ یہ اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر، اور چائلڈ پروٹیکشن کو اسپیشلی جو ہے، ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے شیلا رضا صاحب بھی ایک ٹائم میں انوالو تھی اس کیس میں، ان کی طرف سے بھی کوشش تھی کہ جی بچی سے کسی کی ملاقات ان لوگوں میں سے نہ ہو سکے، اور باقی معاملات والدین کی ملاقات نہیں کریں۔ ہم بہت ساری اپنی ویڈیوز میں اور اپنے لائیو سیشنز میں بتا چکے ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ لیگل میٹرز ہیں جن کو لے کر وہ جو ہے، ظاہری بات ہے ماں باپ کا کیوں دل نہیں کرتا، کون سے ماں باپ ہیں جن کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے بچے سے ملاقات کرے یا بچی سے ملاقات کرے، اور ایسی بچی سے جو ظاہری بات ہے 16 اپریل کے بعد جو ہے، جو ابھی تک جو ہے والدین سے نہیں مل سکی۔ بہرحال یہ ساری صورتحال ہے چائلڈ پروٹیکشن کی، لیکن پولیس کا اس میں بڑا عجیب سا کردار ہے، عجیب و غریب سا کردار ہے جو سندھ پولیس، اور سندھ پولیس باقاعدہ طور پہ اس معاملے میں بھی سہولت کاری سر انجام دے رہی ہے۔ وہ لوگ جن کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا تھا کورٹ کے کہنے کے اوپر، آل دو دل نہیں کر رہا تھا سندھ پولیس کا، ظاہری بات ہے، لیکن انہوں نے گرفتار کیا ہوا تھا، یا ان لوگوں کو جس پروٹوکول دیا گیا اور جس طرح ان کو واپسی لا کے اب تک چیزیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، وہ بھی بڑا حیران کن ہے، اور سندھ پولیس کی جو معاملہ ہے، سندھ پولیس کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بہرحال یہ تازہ کچھ خبریں تھیں جن میں جو ہے کوششیں جاری ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ایکٹیولی مانیٹر کیا جا رہا ہے، ظاہر علی کاظمی صاحب ان کے وکلاء کی طرف سے بھی ان سارے معاملات کو، ان تک بھی یہ خبریں پہنچی ہوئی ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ظاہری بات ہے جو بھی ہوگا ان کے علم میں ہوگا، اور اگر ان کے علم میں ہوگا تو پھر وہی معاملہ جیسے عدالت نے کہا کہ جی یہ بیل ایک ریلیف ضرور ہے، لیکن اگر پتہ چل گیا کہ انہوں نے کسی قسم کی جو ہے وہ وٹنس یا کسی بھی شہادت کو ٹیمپرنگ یا کوئی ہینکی پھینکی کرنے کی کوشش کی ہے تو عدالت جو ہے یہ ریلیف واپس لے سکتی ہے۔ تو انتظار ہے اگر یہ اس قسم کی کوئی کارروائی کرتے ہیں، ملاقات کوئی کس قسم کی اس طرح کی چیز ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے عدالت کو باقاعدہ طور پہ انفارم کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ جی آپ نے تو ریلیف دیا، لیکن یہ لوگ اپنے جو معاملات ہیں ان سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ یہ خبر شبیر حسین خان صاحب ہمارے دوست صحافی اپنا بھی کرتے ہیں یوٹیوب، اور ان کی طرف سے یہ خبر تھی، انہوں نے بتایا